اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا۔ اللہ بے مثال، یہ عقیدہ ہے نا، یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے۔ اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفت بے مثال ہے۔ اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے، لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ اے قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے، یہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے، تو یہ آیت ہو گئی متشابہ، اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے او پروفٹ سے آئی ایم اے مین لائک یو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو، میں بشر ہوں تمہاری طرح، مثلکم لائک یو، تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ تو جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کے دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئیل کفار، یعنی کفار سے کہا رسول نے۔ تو اب رزلٹ آیا آئی ایم اے مین لائک کافر، جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے، فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں۔ میں ریئلزم کی بنیاد پر، حقیقت پسندی کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں۔ رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں، تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے۔ آئی ایم اے مین لائک یو، تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے، میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے، میرا رسول عتبہ و شیبہ کی طرح بشر ہے، میرا رسول کافروں کی طرح بشر ہے، بت پرستوں کی طرح بشر ہے، دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے، گستاخوں کی طرح بشر ہے، اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے، کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے۔ اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں، رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہیں؟ کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں؟ تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے، تو یہ آیت بھی متشابہ ہے۔ اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے۔ میں چکر میں پڑ گیا، جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں، جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کہا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا، جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور اسی لیے محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو انما انا بشر مثلکم کو آیات متشابہات میں گنا ہے۔ تو میرے بھائیو ڈربن والو، بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڈ بالکل نہیں ہے، 3 لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو۔ 3 لفظ یاد رکھنا۔ ملا جی قرآن میں 3 قسم کی آیت ہے، ایک تو ہے مقطعات، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا، ایک ہے متشابہات، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا، اب جو بچا وہ ہے محکمات، اس سے عقیدہ بنے گا، اس سے قانون بنے گا، اس سے مسئلہ بنے گا۔ وہ آیتیں وہی ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، تو اس کو کہتے ہیں محکمات۔ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ محکمات ہے، اس سے عقیدہ بنے گا، اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی خدا کی مرضی بھی ہے، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، اس سے عقیدہ بنے گا۔ جیسے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ یہ بھی جو ٹرانسلیشن میں ہے اللہ نے نور کہا ہے، نور سے رسول مراد ہیں، جو کلیئر ہے اللہ کی منشا کلیئر ہے، اور جو کلیئر ہے وہی منشا ہے، جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں ہے، اس لیے یہ چیز یہ محکم ہو گئی۔
تو رسول کو جس آیت نے نور کہا ہے، رسول کو قرآن کی جس آیت نے نور کہا وہ محکم آیت ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ آیت ہے۔ اب میرے دوستو محکم سے عقیدہ بنتا ہے تو میرے دوستو میں ان سے پوچھتا ہوں، اے لوگوں بتاؤ، جب قرآن میں رسول کو بشر کہنے والی آیت متشابہ ہے اور نور کہنے والی محکم ہے، تو محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ تو عشق نے جواب دیا، لو آف پروفٹ بول پڑا، ہاشمی محکم سے وہی کام لے گا جس کا ایمان محکم ہو، جس کا عقیدہ محکم ہو، جس کی شریعت محکم ہو، جس کا نظریہ محکم ہو۔ اچھا میں آپ کو اور ہلکی بات کہہ دوں، رسول کو بشر کہا ہے قرآن نے، ایبسولوٹلی کریکٹ، اور نور کہا ہے، ایبسولوٹلی کریکٹ۔ تو ایک آیت نے رسول کو بشر کہا، ایک آیت نے رسول کو نور کہا، تو دونوں قرآن ہے کہ نہیں؟ اب سن لو، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، ایک آیت ماننا دوسری ٹال جانا طبیعت ہے۔ پورا قرآن ماننا شریعت ہے، ایک آیت لے لینا دوسری ٹال دینا یہ طبیعت ہے، اور یہی ہماری ان کی جماعت میں فرق ہے، ہم شریعت پہ چلتے ہیں، وہ طبیعت پہ چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے بھائی قرآن نے رسول کو نور کہا، ایگزیکٹلی، بشر کہا، ایگزیکٹلی، تو دونوں کو پلس کرو، نور پلس بشر۔ According to Holy Quran, our prophet is light, and according to Holy Quran, our prophet is Bashar. Noor and Bashar both. So Noor plus Bashar is equal to Noori Bashar. تو نوری بشر کہو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے مولا تو خاکی بشر ہے، میرا رسول اللہ نوری بشر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ایک توجہ والی بات اور ہے، کیا ضرورت تھی، تیور سمجھو، اے اللہ تو نے کیوں کہلوایا اپنے محبوب سے؟ لیٹ می سے سمتھنگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں آئی ایم اے آرڈینری مولوی، میں ان پڑھ ہوں، illiterate, I'm illiterate, uneducated, unexperienced. I have nothing, no knowledge at all. I started first chance to speak English. I don't know English really. In Mauritius, broken French, and in my speech, broken English. How did you come here? To hear the speech of an uneducated, unpढ़؟ میں ان پڑھ کی تقریر سننے کیوں آئے ہو؟ میں ان پڑھ ہوں، بات ختم۔ کل آپ گئے اپنے دوست کے پاس، بھائی کل آپ جمعہ ماسک میں گئے تھے، کس کی تقریر تھی؟ مولانا ان پڑھ کی۔ ہاں مولانا ان پڑھ؟ میں یار تمہاری بات میں کنٹرڈکشن ہے، there is a contradiction in your information. What contradiction? If he is Maulana, how is it possible that he is unpad? If he is unpad, Maulana is not possible. Maulana unpad. Maulana ہے تو انپڑھ نہیں ہے، انپڑھ ہے تو مولانا نہیں ہے۔ کس جماعت کی؟ ارے وہ ہے نہیں، وہ ڈربن میں حاجی ابراہیم تار محمد صاحب، کون پاکستان میں سنی عالم ہے جو سنیت کی، دین و سنیت کی کام کر سکتا ہے؟ کون ہندوستان میں ہے، کون افریقہ میں ہے، کون لندن میں ہے؟ فکر رہتی ہے، اور وہ عالم جب چلا جاتا ہے تو اس کی تقریر کو یہ قید کر لیتے ہیں، اور اس قید سے جو دوسری غلط جگہ قید ہیں آزادی دلاتے ہیں، جو غلط ماحول میں قید ہیں ان کو آزادی دلاتے ہیں۔ وہ حاجی ابراہیم تار محمد وغیرہ تھے، ان کی پوتی کی شادی تھی، سوچا یار کی شادی تو ہوتی رہتی ہے، اگر سرکار کا گیت نہ گایا گیا تو پھر مزہ کیا ہے؟ جن کے ہم امتی کب رہے جب نبی نہ یاد آئے؟ ہر خوشی و غم میں اگر نبی نہ یاد آئے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ غم بھی بڑا شاندار غم ہے،
جس میں مصطفیٰ کی یاد ہو، اور وہ شادی بھی حقیقت شادی ہے جس میں نبی کی یاد ہو۔ ہے ایک امتی ہونے کے ناطے ہر غلام اپنے امام کو یاد رکھتا ہے، ہر امتی اپنے نبی کو یاد رکھتا ہے۔ انہوں نے جلسہ کرایا تھا، وہ تو سنی جماعت کا ہے بوڑھا، وہ بوڑھا تو سنی جماعت کا ہے، ہر دم بہت خرچہ ورچہ کرتا رہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے۔ ارے وہ تو مولانا ان پڑھ اور وہاں جائیں گے؟ ارے نہیں وہ سنی ہے، سنیوں کے ہاں تو صرف مولانا ہی سے تقریر ہوتی ہے، وہ تو کوئی اور جماعت ہے جہاں ان پڑھ چلتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان پڑھ کی سپلائی کسی اور فیکٹری میں ہے، ان پڑھ کی سپلائی ہم لوگ را مٹیریل لے کر اس کو فریش مال بناتے ہیں، یہ فریش مال لے کے را مٹیریل بناتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں ان پڑھ ہوں، ایک بات ڈائریکٹ بتا دو، میں بول گیا کہ میں ان پڑھ ہوں، کل سے مجھے ان پڑھ کہو گے؟ کل تو چھوڑ دو، کیا ابھی سے ان پڑھ کہنا شروع کر دو گے؟ مولانا ہاشمی ان پڑھ، سید محمد ہاشمی illiterate. I am illiterate, I am saying. You will say, you will repeat, because I am saying myself. If I will say myself anything, lose talking about me, you will not repeat. What will you say? It is خاکساری of ہاشمی، یہ انکساری ہے، یہ تواضع ہے، یہ خاکساری ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ میں علم نہیں رکھتا تو کل سے تم دہرانے لگو گے کہ ہاشمی میاں کے پاس علم نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کیسے کہ ٹیپ ریکارڈ سن لو، خود ہی انہوں نے کہا ہے میں عالم نہیں ہوں، تو میرے کہے کو ریپیٹ کرو گے؟ اگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں if I am saying about me, تو will you repeat؟ کیا سمجھو گے اس کو؟ خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اچھا مزاج ہے، عالم ہو کے بھی اپنے کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، یہی تو سمجھو گے۔ تو خاکساری ہے۔ خاکساری پر ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر کوئی سیٹ یہ مجھ سے کہے غریب کھانے پر قدم رکھ دیجئے، اور میں جاؤں تو دیکھوں ارے باپ رے باپ عالی شان بلڈنگ ہے، اور بولا غریب کھانا، عالی شان بلڈنگ میں لے جا رہا ہے اور بولا غریب کھانے میں قدم رکھ دیجئے، میں سمجھوں گا خاکساری۔ لیکن میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست کہے حضرت غریب کھانے پہ چل کے قدم رکھ دیجئے اور واقعی وہ غریب کھانا ہی ہو، تو کوئی خاکساری ہوئی؟ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے اور جھوپڑے کے بجائے وہ فلیٹ ہے تو خاکساری ہے۔ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے اور واقعی جھوپڑا ہو۔ ایک صاحب نے کہا جو حضور جو بھی روکھی سوکھی ہے چل کے کھا لیجیے، روٹی روکھی سوکھی روٹی چل کے کھا لیجیے، اور لے گیا تو چکن بریانی کھلائے۔ یا اللہ، روکھی سوکھی روٹی بول کے لایا تو خاکساری ہے، تواضع ہے، انکساری۔ لیکن اگر میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست مجھ سے کہے حضرت چل کے روٹی روکھی سوکھی کھا لیجیے اور گھر لے جا کر روکھی سوکھی دے، تو ٹھیک ہی تو ہے۔ میں خاکساری کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ سمجھو۔ عالم اپنے کو جاہل کہے تو خاکساری ہے، لیکن واقعی جاہلوں کی جماعت ہو اور کہے میں جاہل ہوں، ٹھیک ہی تو ہے۔ اور خاکساری پر ایک تیسرا نقطہ، تھرڈ پوائنٹ، ہاشمی اپنے آپ کو 1000 ٹائمز جاہل کہے تم نہیں ریپیٹ کرو گے۔ میں جاہل ہوں، 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 میں 32 مرتبہ کروں، 33 کہہ دوں گا تو وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر 32 times I pronounce that I am a jahil, I am an illiterate, I am uneducated, you will not repeat. میں اپنے کو 1000 مرتبہ کہوں کہ میں جاہل ہوں، تم نہیں دہراؤ گے، کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا، لیکن مجھ سے بڑا، مجھ سے سپیریئر کوئی بڑی اتھارٹی اگر شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیں تو یہ میری ڈگری ہو جائے گی، یہ میرا اسٹیٹس ہو جائے گا۔ میں اپنے کو کہوں گا تو تم ریپیٹ نہیں کرو گے، لیکن بڑا کہہ دے گا تو ریپیٹ کرو گے۔ کیا تم بھول گئے
کہ پوری قوم اپنے لیڈر کو ابو الحکم کہتی تھی، ابو الحکم کہتی تھی، حکمتوں کا باپ کہتی تھی، برین کہتی تھی، اور مین آف دی برین، a great brain of our community, Abu al-Hakam. He was the great brain of his community, according to his followers. ابو الحکم کہتی تھی، ٹاپ کلاس کا سمجھتی تھی. میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی ڈگری ہو گئی، یہی اسٹیٹس ہو گیا، یہی اس کی پوزیشن ہو گئی. کیا مطلب؟ جب بڑا کہے گا تو پوزیشن ہو جائے گی، جب بڑا کہے گا تو ڈگری ہوگی. اپنے آپ کو کہو گے تو خاکساری ہے، لیکن اگر بڑا کہہ دے گا تو وہی ڈگری ہو جائے گی. اے اللہ، تو نے اپنے رسول کو خود کیوں نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، قل، اے رسول تم کہو، اے پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہہ دیتا تو بھی قرآن ہو جاتا، تو کہتا تب بھی حکم ہو جاتا. یہ بات تو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی؟ وہ پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا قل، اے محبوب تم کہو، قل، اے رسول تم کہو، قل، اے حبیب تم کہو، قل، اے پیغمبر تم کہو، قل، اے نبی تم کہو. اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ کہا میں کہنے سے چوکا کہاں ہوں، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن. میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہے، اور میں کہنے سے کسی سے ڈروں گا کیوں؟ ساری دنیا تو مجھ سے ڈرتی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں رب العالمین ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں مالک حقیقی ہوں، میں انلیمیٹڈ ہوں، میں آلمائٹی ہوں. میں تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ لیکن جب میں کہوں گا تو میں یا ایھا النبی کہوں گا، میں یا ایھا الرسول کہوں گا، میں یا ایھا المزمل کہوں گا، میں یا ایھا المدثر کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب میں محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. جب میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جب میں کہوں گا تو وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وما هو علی الغیب بضنین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا الرحمن علم القرآن. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وعلمک ما لم تکن تعلم. میں یاسین کہوں گا، میں طٰہٰ کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. نبوت ہو تو میں بیان کروں گا، رسالت ہو تو میں بیان کروں گا، عظمت ہو تو میں بیان کروں گا، رفعت ہو تو میں بیان کروں گا، بلندی ہو تو میں بیان کروں گا. اے رسول تمہارا ایکسٹراڈنری پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا میٹر ہو تو میں بیان کروں گا. لاسٹ پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. تمہاری پرسنالٹی کو میں بیان کروں گا، ایکسٹراڈنری ہونے کو میں بیان کروں گا، تمہارے میچلیس پروفٹ ہونے کو میں بیان کروں گا. تمہاری نبوت و رسالت و امامت و قیادت و سیادت و عظمت و رفعت و بلندی، بلند پائگی، برگزیدگی، دانائی، عقلی، پردان کی خرد، ہوش و جمال، حسن و جمال، جود و نوال، فضل و کمال، جاہ و جلال. اے نبی تمہاری عظمت کی بات ہو تو میں بیان کروں. لیکن یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے. اے رسول اسے تم اپنے منہ سے کہو تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں، لوگ تواضع سمجھیں، لوگ انکساری سمجھیں. اے محبوب اسے تم خود کہو. جب تم کہو گے تو صحابہ سمجھ جائیں گے وہ نبی میری طرح کیا ہوگا. میرے اندر سے میرا ہاتھ کٹے تو خون نکلتا ہے، میرے ہاتھ سے اگر کوئی چیز زخم ہو جائے تو خون نکلے گا، میری انگلی کے راستے سے خون نکلتا ہے، مگر نبی کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے. وہ میری طرح کیا ہوں گے، وہ میری طرح کیا ہوں گے. میں تو اپنی بیوی کو کلمہ نہ پڑھا پایا. میں تو اپنی بیوی، میں کچھ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے بول رہا ہوں جو اپنی بیویوں کے کنٹرول میں ہے، بیویاں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں بیوی سے کلمہ نہ پڑھا سکا. مصطفیٰ نے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری سے کلمہ پڑھوا لیا. میں ان کی طرح کیا ہو سکتا ہوں. میں چلتا ہوں میں چلتا ہوں تو فرش پر چلتا ہوں، رسول چلتے ہیں تو عرش سے گزرتے ہیں. میں ان کی طرح کیا ہوں گا. میرے دوستو، میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو ہوتی ہے. میں جب شادی کرتا ہوں، جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی، جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو بنتی ہے، کسی کی بیٹی رہتی ہے، اور کسی کے لیے وہ بھابھی ہو جاتی ہے، کسی کی ممانی ہوتی ہے، کسی کے لیے انٹی ہوتی ہے، کسی کے لیے بردرس وائف ہوتی ہے، کسی کے لیے گھر کی بہو ہوتی ہے. مگر جب رسول شادی کرتے ہیں تو ان کی بیوی سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے، سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے. ان کی بیوی سب کی ماں ام المومنین ہے. ارے جب تو بیوی تک نہیں پہنچا تو نبی تک کیا پہنچے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
اب جب رسول ہماری طرح نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، تو یہ نبی کی خاکساری ہے، یہ نبی کا تواضع ہے، یہ نبی کی انکساری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہلوانے کی وجہ، واٹ واز دا ریزن ٹو میک دا پروننسیشن دیٹ ہولی پروفیٹ از لائک یو۔ واٹ واز دا ریزن آف دس سینگ؟ ایسا کیوں کہا؟ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، ذرا آپ غور فرمائیں کیوں یہ فرمایا؟ کہلوانے کی وجہ ایک ہے مذہبی وجہ سن لو۔ اے رسول ضرور کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ ذات ضرور کہو، کیوں کہو؟ ٹھیک ہے تم کسی کی طرح نہیں ہو مگر کہو، کیوں؟ ایک مذہبی ضرورت پڑ گئی ہے، مذہبی ضرورت، یس، اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے یہ کہلانے کا۔ کیا؟ نمرود منہ کا مزہ خراب ہو گیا۔ حاجی ابراہیم طاہر محمد کے ہاں جو کافی پی تھی اس سے جو ایک موڈ فریش ہوا تھا، نمرود کا نام لیتے ہی سارا مزہ کرکرا ہے، اور وہ بھی مجبوراً مسجد میں لینا پڑا۔ تو یہ بھی کوئی نام لینے والی چیز ہے؟ ایبل ٹو پروناؤنس بائی دی ٹنگ آف مسلم، زبان خراب ہو گئی۔ نمرود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی یہ کوئی چیز ہے، لیکن نام لینا پڑے گا، اور سنت بھی۔ آخر قرآن میں نمرود، فرعون، ابلیس، یہ سب نام ہے نا؟ تو معلوم ہے رسول کے غداروں کا نام لیا ہے قرآن نے۔ رسول کے غداروں کا جب قرآن نے نام لیا تو تم کچھ بولتے نہیں؟ اگر مسلمان نام لے لیتا ہے تو برا کیوں لگتا ہے؟ برا مت کہو۔ اچھا چلو یہی طے کر لو برا مت کہو، تو کم سے کم 20 پارہ تو گھٹ جائے گا۔ جتنا برا کہا گیا ہے منافقوں کو نکال دو، جتنا برا کہا گیا ہے کافروں کو نکال دو، اور ایک سورت تو پوری غائب ہو جائے گی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری غائب ہو جائے گی، اس میں سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی کو برا کہنے کے۔ اچھا تو نہیں کہا، پھر قل یا ایھا الکافرون ہی کہاں بچے گی جہاں کافر کہا جا رہا ہے؟ کیا یار قرآن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو؟ نہیں، نہا دھو کے پڑے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ گیا، خدا کا شکر ہے کہ مسئلہ سلجھ گیا۔ وہ بولا میں خدا، کیا بولا نمرود؟ میں خدا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے بالکل جدا، بلا وجہ جدا کا نیچے کا نقطہ اوپر لے جا رہا ہے، نیچ کہیں اونچ گیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں تو خدا نہیں، میرا خدا مارتا اور جلاتا